جی آج ہم یہاں پان منڈی میں موجود ہیں۔ یہاں پر نوجوانوں نے خادم خدمت ویلفیئر کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور اس کے تحت یہاں آج یوم ختم نبوت کیا گیا۔ یہاں علماء کرام نے بیانات بھی فرمائے اور یہاں شربت بھی تقسیم کیا جا رہا ہے یوم ختم نبوت کے منانے کے سلسلے میں، اور یہاں پرچم کشائی بھی کی گئی۔ اس وقت میرے ساتھ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی ضلع جنوبی کے نائب ناظم محمد شاہ رخ فیروز قادری صاحب موجود ہیں۔ آپ اس یوم کی مناسبت سے آگاہ فرمائیں گے کچھ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سعید بھائی، یہ جو سلسلہ ہے یوم تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے، اصل میں یہ ایکٹیویٹی ہے 7 ستمبر 1974 کے حوالے سے یہ ایکٹیویٹی کی جاتی ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو وہ تاریخ ساز دن تھا کہ اس دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، قادیانی ہوں، خواہ وہ کوئی ایسا شخص ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو، ہر وہ شخص جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ شرعی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے، بلکہ پاکستان کا آئین بھی یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ایسا شخص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پاکستان کے آئین میں 7 ستمبر 1974 کو یہ باتیں بھی شامل کر دی گئیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرے، اس بات کا اقرار کرے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ اپنے آپ کو کسی بھی جگہ، کسی بھی تحریر میں، کسی بھی دستاویز میں مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر ایسے لوگ جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اگر وہ اپنی کوئی عبادت گاہ تعمیر کرتے ہیں تو وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس عبادت گاہ پر مسلمانوں کی کوئی علامت نہیں لگا سکتے۔ 7 ستمبر 1974 کو جو یہ آئین پاس ہوا، اس میں جو اس کا سہرا جاتا ہے قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ نے اپنی کاوشوں کے ذریعے اسمبلی میں قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد کو جب پیش کیا گیا تو اس پر اپوزیشن کی طرف سے 37 اراکین کے دستخط تھے، یعنی کہ 37 اراکین اس قرارداد کے پیش کرنے کی تائید میں تھے۔ اور پھر جب متفقہ طور پر اس قرارداد کو منظور کرانے کا مرحلہ آیا تو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی اور بھٹو صاحب کو بھی قائل کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ملائیں اور اس قرارداد کو منظور کرانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور پھر 7 ستمبر کو جب قرارداد پاس ہوئی تو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں۔ تو یہ آج کا جو دن ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، پرچم کشائی کا اہتمام کیا گیا، کیک کٹنگ کا اہتمام کیا گیا، اور یہاں جتنے شرکاء آ رہے ہیں ان کو خوشی میں شربت پلایا جا رہا ہے، شربت کا اہتمام کیا گیا۔ یہ پان منڈی کا علاقہ ہے، خادم خدمت ویلفیئر کمیٹی کے نام سے یہاں پر جو ہمارے علاقے کے سنی حضرات ہیں یہ اپنی ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ اور آج جو یہ سرگرمی ہوئی ہے تو اس کا جو سہرا جاتا ہے یہ علاقے کے ان معززین کو جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا۔ یہاں پر علامہ حافظ محمد عمیر ترابی صاحب نے خطاب کیا، علامہ محمد انس رضا قادری صاحب نے خطاب کیا۔ ان خطبہ نے بھی تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر ہی گفتگو فرمائی۔ تو ستمبر 7 کے دن نے یہی کی ترجمانی ہے۔ ستمبر 7 کیک کٹنگ سے قبل میں اظہار خیال کے لیے مختصر اظہار خیال کے لیے دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ ممتاز عالی ندیم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمیر ترابی صاحب سے نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دوستوں، احباب، بزرگوں نے، جوانوں نے
بہت ہی عظیم الشان مختصر یہ محفل کا اہتمام کیا، اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم پرچم کشائی کیک کی کٹنگ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جسے خبر نہ ہو اسے بھی پتہ چل جائے کہ ختم نبوت پر پہرا دینے والے پہلے بھی یا رسول اللہ کہنے والے تھے، اب بھی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ یہ آج پرچم کشائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اصل بھی بتا رہے ہیں، اپنی نسل بھی بتا رہے ہیں کہ ہم بھی اور ہمارے آباء و اجداد بھی نبی کریم علیہ السلام سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنی نہیں ہے، صرف ہمارے بھائی کی فرمائش پر 2 باتیں یہاں پر میں نے کرنی ہے۔ خیر منائے، کبھی کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ امیر المجاہدین حافظ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے جاتے جاتے بچے کو یہ حدیث سکھا گئے اور حفظ کروا گئے کہ خبردار اگر تم نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں ذرہ برابر بھی توہین یا گستاخی کی تو بدلے میں جواب یہ ملے گا، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ جواب بدلے میں یہ ملے گا، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ تو آج کا یہ عظیم الشان پرچم کشائی کا یہ اجلاس اس بات کو باور کرا رہا ہے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارے نوافل، ہمارا صدقہ و خیرات، ہماری نیکیاں، ہماری پگڑیاں، ہمارے امامے، یہ ہمارے جبے، ہمارے کبے، یہ جو کچھ بھی ہے وہ آمنہ کے لال کے صدقے میں ہے۔ کوئی دنیا میں کوئی مسلمان رہتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں، نہ قرآن ہوتا، نہ حدیث ہوتی، نہ کوئی دین کا نام لینے والا ہوتا، نہ دین ہوتا۔ میں یوں خلاصہ کہوں کہ ہم نے رحمان کو بھی پہچانا ہے تو پیارے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ سب سے بڑھ کر ذات پاک مصطفیٰ سے محبت نہ کر لے۔ کامل مومن کی نشانی بھی یہی ہے کہ مال حضور کے لیے، توجہ رکھیے گا، مال بولیے میرے ساتھ، بولیے، بولو، آواز کیوں نہیں آ رہی تمہاری؟ مال کس کے لیے ہے؟ بھائی اگر خاموش رہنا ہے تو گھر جا کے بیٹھے، بولنا ہے تو میرے سامنے کھڑے رہے۔ بولا مال کس کے لیے ہے؟ حضور کے لیے۔ مال حضور کے لیے، اولاد بھی حضور کے لیے، ماں باپ بھی حضور کے لیے، اور ہم خود بھی حضور کے لیے۔ ہم سب کچھ اپنا قربان کر دیں۔ جب بندہ اپنا سب کچھ قربان کرے گا تو اسے آمنہ کے لال کا دیدار بھی نصیب ہوگا، اسے بھی دیدار ہوگا۔ اپنا سب کچھ کھلا کر دے حضور کے نام پر، اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ پھر میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ کہیں گے مولانا صاحب کوئی ایک مثال بھی دیتے کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو اور بدلے میں اسے کچھ ملا بھی ہو۔ ابھی کچھ سالوں کی بات ہے، یہ بات ممتاز حسین قادری سے پوچھی گئی کہ آپ ہی بتا دو کہ جب آپ نے یہ کام کیا، جب ایک گستاخ کو واصل جہنم کیا، بدلے میں کیا ملا؟ ہم نے کتابوں میں پڑھا، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے بھی پوچھا کہ آپ کو کیا ملا راجپال کو قتل کرنے سے؟ اس راجپال نے حضور کی
شان گھٹانے کے لیے معاذ اللہ حضور کی گستاخی اور حضور علیہ السلام کے عجیب و غریب ایک نام سے کتاب اس نے شائع کی. علم الدین نے کام پورا کیا تھا اس کا. اور علم الدین سے جب پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہیں بدلے میں ملا کیا، تو علم الدین جیل میں کہتا ہے مجھے جب بھی حضور کے دیدار کی خواہش ہوتی سامنے سرکار کا مجھے دیدار نصیب ہوتا ہے. تو آج کا اجلاس، آج کا اجتماع یہ بھی بتا رہا ہے، کہتے ہیں کہ غازی علم الدین کو پھانسی لگ گئی. کیا لگ گئی؟ عاشق نہ گولی سے ڈرتا ہے نہ پھانسی سے ڈرتا ہے. اس کا جو مشن ہوتا ہے وہ در مصطفیٰ ہوتا ہے کہ حضور کے قدموں میں میری جان نکل جائے. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. عاشق تو کہتا ہے سب کچھ قربان، بدلے میں حضور کا دیدار، بدلے میں حضور کا دیدار. غازی علم الدین شہید کو پھانسی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ بولو کیا ہو گئی؟ پھانسی ہو گئی. آج ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم جھوٹ بولتے ہیں. اصل تو وہ تھے کہ جنہوں نے کہا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. واقعی انہوں نے اپنی جان قربان کر دی اور کر کے بتایا. اب آپ کے لیے ٹارگٹ کیا ہے؟ غازی علم الدین شہید، آپ کا جنازہ ہوا اور حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اولاد غوث اعظم حضور علیہ السلام کی اولاد کے یہ عظیم شہزادے جب جنازہ پڑھانے آئے اور جنازہ پڑھانے کی نیت کی تو گش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے، بے ہوش ہو گئے. ہوش آنے کے بعد مریدین پوچھتے ہیں پیر صاحب کیا ہو گیا، اتنے جنازے پڑھائے آپ نے، کبھی یہ کیفیت نہیں ہوئی؟ پیر صاحب روتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ روتے ہوئے کہنے لگے مریدوں 6 لاکھ کا مجمع ہے جنازے میں نے قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، میں نے ذکر و اذکار کیے، بڑے ورد کیے، لیکن کبھی مجھے حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوا. لیکن عاشق کا جنازہ ہے، عاشق کا جنازہ ہے. یہاں تکبیر پڑھی تو دیکھا سامنے پیارے مصطفیٰ بھی تشریف لے آئے ہوئے ہیں. جب غازی کا جنازہ ختم ہوا، لاہور کی سرزمین پر ہندوؤں نے پھر اسٹیج سجایا اور ایک بنیا کر کہتا ہے کہ علم الدین نے ہمارے ایک بندے کو مار دیا، ہم دوبارہ اس کتاب کو شائع کریں گے. آپ کے جیسا کوئی جوان لڑکا مجمع میں کھڑا تھا، اس سے اسٹیج پہ چھلانگ لگائی اور اس جا کے بنیے کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا او بنیے سن، یہ میرا بھائی کا علم الدین کہ جس نے راج پال کو قتل کر دیا، لیکن سن بھائی تو قبر میں چلا گیا، تھوڑا باہر رکھے گیا ہوا ہے. اب اگر کسی نے بھائی چلا گیا ہے کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے، کا چھرا باہر رکھ کے گیا ہے. ممتاز قادری بھی چلا گیا، گن اپنی باہر رکھ کے گیا ہوا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی اگر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اے سی والے کمرے میں رہے گا، نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ اگر کام لینا چاہے تو عبد الرحمن چیمہ جرمن گیا تھا مارنے کے لیے، جرمن گیا تھا. غازی عبد الرشید جب اس نے بھی قتل کیا تو میں آپ کے ایک عشق کی بات کہوں، غازی عبد الرشید کو جب کٹہرے میں کھڑا کیا، جج فیصلہ سنا رہا، وکیل صاحب کہتا ہے کہ غازی صاحب کے تو جذبات پہ کام ہو گیا، میں نے اس وجہ سے نہیں مارا، گستاخی کی وجہ سے. غازی عبد الرحمن، غازی عبد الرشید کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جب میرے نبی کی گستاخی ہوئی تو خواب میں امام حسین تشریف لے گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا غازی عبد الرشید یہ میرے نانا کی گستاخی کر رہے ہو، تم سو رہے ہو؟ میں نے امام حسین کے کہنے پہ قتل کیا ہے. بات یہاں پر ہماری ختم ہوتی ہے.
یہ قادیانی کے متعلق آپ نے جو علامہ صاحب سے سنا 100% نہیں 200 نہیں 1000% بات درست ہے اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی. اور آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے علماء جیل میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ آپ سارے محلے والے ایک طرف ہو جاؤ ایک عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارے محلے والے ایک ہو جاؤ ایک حافظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارے علماء ایک جگہ جمع ہو جائے ایک با کمال ولی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. مجھے بتائیے آج تک جتنا پہرے دینے والے لوگ ہیں نا وہ سب یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. اگر نام لیتا جاؤں تو لمبی فہرست ہے. پھر میر علی شاہ صاحب کا نام آپ نے سنا ہوا ہے. پھر میر علی شاہ صاحب کا نام آپ نے سنا ہے. آج امداد اللہ مہاجر مکی آج ان کے جتنے پیروکار ہیں یعنی کہتے ہیں ان کے ماننے والے تو ہیں لیکن ان کی بات پہ عمل نہیں کرتے. انہوں نے بھی کہا جاؤ یہ کام کرنا ہے اور میر علی شاہ خود کہتے ہیں سرکار نے مجھے خود حکم دیا ہے. اور لاہور کی سڑکوں پر پیلے کلر کے بینر لگے تھے. یہ پھر میر علی شاہ کون ہے؟ یہ بھی اولاد رسول ہے. آپ بھی امام زین العابدین کی اولاد سے. یہ کام اللہ تعالیٰ خوش نصیب لوگوں سے کیا کرتا ہے. پھر آپ رفتہ رفتہ چلے گئے. ہمیں تو ابھی کچھ مار لگی نہیں ہے. ہم نے ابھی جیل کی ہوا کھائی نہیں ہے. ہم نے بھی ڈنڈے بھی نہیں کھائے. لیکن میں الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے خاتم حسین رضوی کا زمانہ پایا ہے. ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ عاشقان رسول نے اس پر پہرا دیا. بڑی مارے بھائی یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے ختم نبوت. یہ خالی ایک بات یہاں پہ ذہن رکھی ہے کہ حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ پڑھے عبدالستار خان اس میں کیا بتاؤں مار کا پتہ کیسے مار کھائی ہے. کہا اب حضرت عبدالستار نیازی آپ کو جیل میں ڈالا اور آپ کو کہا گیا کہ اے نیازی اس معاملے سے پیچھے ہٹ جا. اس نیازی کو برف کی لادی پر لٹایا جاتا ساری رات. 6-7 پولیس والے مل کے مارتے تھے. آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہوش آتا آپ سے کہا جاتا نیازی پیچھے ہٹ جا. کیوں اتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے؟ کہا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. یہ میرے حضور علیہ السلام میرے جان لے لو میں اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جیسے کہا نا کہ مزید وزیر خان اس روڈ پہ خون کی ندیاں بہ رہی تھی. 10,000 مسلمان شہید ہوئے اور صرف جوانوں کا خون نہیں تھا بوڑھوں کا بھی خون تھا. عبدالستار خان نیازی کو جیل میں آپ پر زیر نکال کر سانپ چھوڑے جاتے ہیں. وہ سانپ آپ کے جسم کو نوچتے تھے لیکن عبدالستار خان نیازی کہتے نہیں یہ جان تو جا سکتی ہے اس مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. پھر آپ خاتم حسین رضوی کو پڑھیں. بابا جی کہتے ہیں میری سن ٹانگوں پہ جو وہ لکڑیاں ماری گئیں ڈنڈے مارے گئے میرے امامے میں مارے گئے. کس وجہ سے مار کھائیے؟ صرف حضور کے لیے. اور پھر دنیا نے دیکھا BBC اور کئی چینل کی رپورٹ کیا تھی کہ جنازے میں کتنے لوگ تھے کہ 1.25 کروڑ عاشقان رسول موجود تھا. یہ جنازے بڑھتے گئے. یہ جو بزرگوں کے جنازے یہ بتاتے ہیں کہ کچھ کیا ہے. تو آج آپ کو جتنی کی کشش ملی ہے جتنی رمق ملی ہے جتنا جام ملا ہے یہ سب صدقہ ہے علماء اہل سنت کا. تو آپ نے آج اس بات پر عہد کرنی ہے کہ ہم نے اپنے غیور سچے پکے عاشقان رسول علماء اہل سنت کا اس مسئلے میں بھی اور ہر مسئلے میں بھی مسلک کی آبیاری کے لیے ساتھ دینا ہے کہ نہیں. ہم ہمارا پہلا مطالبہ یہی ہے جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. تو آج ختم نبوت کے اس پروگرام پر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ بھی حضور سے پیار کرتے ہیں. آنے والا مہینہ ربیع الاول شریف کا اور ربیع الاول شریف اسی مہینے میں انشاءاللہ العزیز ربیع الاول شریف کا چاند دکھائی دے گا اور آپ نے اپنے گھروں کو سجانا ہے. ہم نے کورونا کے اندر میلاد منایا تو اس مہنگائی میں بھی انشاءاللہ اس سے بڑھ کر بنائیں کیونکہ ہم جو بھی کچھ کھا پی رہے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا بولو تو سے عادل بھائی کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا
پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے نام کے صدقے ہمارے ملک کے حالات اچھے ہوں گے. اور آپ اللہ کرے گا، میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ جو سال ہمارا ربیع الاول شریف کا یہ جو آ رہا ہے یہ مہنگائی کا آخری سال ہو، اس کے بعد ترقی کا سال ہو. ربیع الاول کے دین سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور ہمارے حالات کو، ہمارے معاملات کو آسان کرے. اور میں کہوں گا کہ جس طرح چوروں کو پکڑا جا رہا ہے بھرپور طریقے سے ان پہ ہاتھ ڈالا جائے اور ملک کا قرضہ ان سے لے کر اتار دیا جائے، ان سے لے کر ان چور ڈاکوں سے اتار دیا جائے. اب اس بات جلدی کی کیا بات ہے، ہم اپنا مال خود ہی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائے. کہ آئینی طور پر مسلمانوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا. یہاں پر یہ بات یاد رکھنا کہ بعض لوگوں کے خیال میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ قادیانی چونکہ ہمیں مسلمان نہیں کہتے اسی لیے جو ہے وہ ہم ان کو مسلمان نہیں کہتے. تو یاد رکھنا اس غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا. قادیانی ہمیں مسلمان مان بھی لے پھر بھی ہم انہیں غیر مسلم کہیں گے، ہم انہیں کافر کہیں گے. اور یاد رکھنا شرعی اصطلاح میں صرف ان کا حکم کافر کا نہیں ہے بلکہ اس سے بھی سخت حکم ہے کہ یہ کافر ہی نہیں بلکہ مرتد ہے. اور مرتد بھی چھپے ہوئے نہیں بلکہ ظاہر مرتد ہے. معلوم بھی ہوتا ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ قادیانیوں سے صرف یہ نہیں کہ کافر کہہ دو کام ختم ہو جائے گا بلکہ جو ہے وہ تم نے ان کے ساتھ لین دین بھی نہیں رکھنی، تم نے ان کے ساتھ معاملات بھی نہیں رکھنے. یعنی ان کے ساتھ خرید و فروخت بھی حرام ہے، ان کی اشیاء کو لینا بھی حرام ہے، ان کی اشیاء کو بیچنا بھی حرام ہے، ان کے ساتھ تعلقات استعمال کرنا بھی حرام ہے. حالانکہ کافروں کے ساتھ دنیاوی معاملات جو ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں، تجارت کے معاملات کیے جا سکتے ہیں. جیسا کہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو باہر ملک سے اپنا مال جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں جبکہ وہ کافر ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھنا قادیانیوں سے یہ کام بھی نہیں لیا جا سکتا کیونکہ قادیانی صرف کافر نہیں ہے بلکہ مرتد کافر ہے. اور اگر اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت کے اندر اسلامی قوانین کا نفاذ ہو تو پھر ان کی سزا سخت سے سخت تر ہے. وہی سزا ہے جو حضور علیہ السلام نے تجویز فرمائی تھی کہ جب مسیلمہ کذاب جس نے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے سفیروں کو اس نے حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اپنے لوگوں کو سفیر بنا کر حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. اور حضور علیہ السلام کے پاس آ کر اس کے لوگ جو دو بندے آئے تھے وہ یہ کہنے لگے کہ ہمارا جو نبی مرزا ہے، ہمارا جو نبی مسلمہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شہر آپ رکھ لیں، گاؤں دیہات ہم کو دے دیں. حضور علیہ السلام سے اس کے دو شخص کہنے لگے کہ مسلمہ یہ کہتا ہے کہ شہروں کے نبی حضور علیہ السلام ہیں، دیہاتوں کا نبی میں بن جاتا ہوں اور ہم آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں، نبوت کو تقسیم کر لیتے ہیں. حضور علیہ السلام کے دست مبارک میں اس وقت مسواک شریف کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کار نبوت میں سے مسلمہ کو اتنا سا حصہ بھی فراہم نہیں کر سکتا کیونکہ حضور علیہ السلام تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. ایسا نہیں ہے کہ شہروں کا نبی کوئی اور ہوگا، دیہاتوں کا نبی کوئی اور ہوگا اور اس طریقے سے جو وہ نبوت نہیں بانٹی جاتی بلکہ نبوت تو اللہ جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اسی کو نبی بناتا ہے. ہر ایک کو جو ہے وہ نبوت ملتی نہیں ہے، نہ وہ جو ہے وہ نبوت کو کما سکتا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے ان دونوں سے پوچھا کیا تم بھی مسلمہ کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمہ کو نبی مانتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اور یاد رکھنا یہ تاریخ کے الفاظ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سفارتی آداب کا لحاظ نہ ہوتا کہ تم ابھی سفیر بن کے آئے ہو، اگر اس بات کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تمہارے سروں کو تن سے جدا کروا دیتا، تم کو جو ہے وہ ہلاک کروا دیتا. کیونکہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، اب کوئی بھی کسی اور کو نبی مانے گا تو وہ مرتد ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ سر بن سکتا ہے. تو
یہ وہ اسلامی شریعت ہے، یہ وہ اسلامی فیصلہ ہے جو قادیانیوں کے لیے ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ قانون نافذ کرنے کا ہمارے پاس اختیار نہیں، تو ہم یاد رکھنا جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے کہ قادیانیوں کی جتنی اشیاء ہیں ان کا ہمیں بائیکاٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ شرم ہی خریدنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے ان چیزوں کو خریدنا۔ یاد رکھنا قادیانیوں کے ساتھ لین دین، ان کے ساتھ کسی بھی طریقے کا معاشرتی معاملہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور قادیانی یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو پاکستان میں غیر مسلم ہے نا، تو غیر مسلموں والے حقوق تو سب ان کو دے دیے جائیں، یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھائی جب آپ نے غیر مسلم کہہ دیا تو اب جو ہے یہودیوں کو جو حقوق ہیں، جو نصرانیوں کے حقوق ہیں، جو ہے وہ دیگر مذاہب والوں کے حقوق ہیں کہ ان کی عبادت خانے محفوظ ہے، ان کی تمام جگہیں محفوظ ہیں، وہ سارے حقوق آپ قادیانیوں کو بھی دے دو۔ تو ہمارا اتنا سا مطالبہ ہے کہ قادیانی اس آئینی ترمیم کو مان لے، قادیانی خود کو غیر مسلم قرار دے دے، وہ مان لے کہ ہم کافر ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، تو پھر ان کو سارے وہ شہری حقوق مل جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا قادیانی کبھی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہے گا، یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لے بات، اور یاد رکھ لیں کہ قادیانی کبھی بھی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہے گا، کیونکہ اس کی دال دنیا میں اگر گلتی ہے تو وہ مسلمان نام لے کے چلتی ہے، وہ اپنے آپ کو مظلوم شمار کرواتا ہے دنیا بھر میں کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں یہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ پاکستان میں یہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کروا کے یہ کام کرتا ہے۔ اور جس دن اس نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو ان کا کام ہی ختم ہو جائے گا، ان کی دکانداری بند ہو جائے گی، ان کا ڈھابا جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔ یاد رکھنا قادیانی ہمیشہ اپنے آپ کو مسلمان کہے گا، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور مسلمان کہلانے کے باوجود ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے، یعنی حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانے، حضور علیہ السلام کے بعد مرزا کو نبی مانے، یاد رکھنا مسلمان بھی کہلائے اور مرزا کو نبی بھی مانے، ایسا شخص کافر ہی نہیں ہے بلکہ ایسا شخص مرتد ہے، اور اسے کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا چاہیے۔ نانکواڑہ پان منڈی میں خادم خدمت ویلفیئر کمیٹی کے رکن محمد فرحان صاحب، تو ہم ان سے پوچھیں گے سر یہ آپ کو تقریب آپ نے جو منعقد کی ہے وہ اس کے مراکز سے بتائیں اور آپ کو یہ تقریب کیسے لگی۔ السلام علیکم فرحان بھائی۔ وعلیکم السلام چوہرا صاحب، کیسے ہیں؟ اللہ کرم سر، آپ بتائیں کہ یہ تقریب آپ کو کیسے لگی۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ارینجمنٹ کیا گیا تھا، اور میں بڑا تہہ دل سے اللہ پاک کا شکر گزار ہوں۔ اور اس کے بعد حاجی عبدالصمد پردیسی صاحب، عرفان ڈیڈی صاحب، آپ کے یوسف گاڈیڈ، محمد حسین صاحب آئے تھے، میں ان تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کتنے نعت خواں آئے اور علماء کرام کی بڑی کثیر تعداد ہمارے ساتھ تھی۔ ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے وہ چھوٹی سی تقریب رکھی تھی، اللہ پاک نے اس میں اتنی برکتیں ڈال دی کہ ماشاءاللہ یہ شربت ابھی تک چل رہا ہے ہمارا۔ اور یہ تقریب میں ہمارے تمام دوست، ہماری کمیٹی ممبرز کی، خادم خدمت ویلفیئر کمیٹی کے، یہ ایک ہفتے سے اس تیاری میں لگے تھے کہ اس پروگرام کو انشاءاللہ بہترین سے بہترین کرنا ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریب بہت خوشگوار گزری، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو پیغام ہم پہنچانا چاہ رہے تھے لوگوں کو وہ ان تک پہنچا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ 7 ستمبر کیا سلسلہ ہوا تھا، تو الحمدللہ علماء کرام نے ان کو سمجھایا، اور ہماری اس تقریر سے ان کو بہت سارا جو ہے مواد ملا ہوگا دوسرے کو بتانے کے لیے۔ جزاک اللہ سر۔ سوال کے لیے آج کی یہ تقریب رکھی گئی ہے۔ اب 7 ستمبر کے مناسبت سے یوم تحفظ ختم نبوت کے پرچم کی پرچم کشائی کی جا رہی ہے۔ نعرے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، ہم تم کو جلا دیں گے، ایمان کی حرارت سے
ہم تم کو جلا دیں گے، ناموس رسالت پر گھر بار لٹا دیں گے، ہر آنکھ کا تارا بھی محمد ہے۔ محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین، ان عاشقوں کے عشق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے کریم پروردگار، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بے نمازی بھی ہیں، اے اللہ ہم نے تیری نافرمانیاں بھی کی ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، لیکن یا رب کریم ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم تیرے پیارے حبیب علیہ السلام خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ کل قیامت کے دن ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین، ختم نبوت پر جان فدا کرنے والے، قربان دینے والے، بچے قربان کرنے والے، مال و اسباب قربان کرنے والے، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو جانے والے، اے کریم پروردگار، ناموں سے رسالت، ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ پر اپنا سب کچھ لٹانے والے ان تمام شہداء اور مجاہدین کی قبروں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے کریم پروردگار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے داروں میں عظیم پہرے دار، سپہ سالار، عظیم قائد ہیں، اور آپ کے مشن پر جو جو عمل کر رہے ہیں، اے کریم ہم سب کو ان کے فیضان سے مستفیض فرما۔ یا رب کریم، صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء کاملین، علماء، مشائخ اور جتنے بھی تیرے نیک بندے مردان خدا نے تیرے حبیب علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے اے کریم پروردگار ایک قدم بھی بڑھایا، الہی ان کو کل جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہاں کے رہنے والے، بسنے والے، آباد رہنے والے بچے، بوڑھے، جوان، مائیں، بہنیں، علماء، مشائخ اور یہاں پر جتنے بھی سنی حضرات موجود ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے موجود ہیں، اے اللہ ہم سب کی کاوش محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الفاتحہ۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين